اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا۔ روزانہ میں آپ کی لاتی ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل کا حل، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، ذکر اللہ تعالیٰ کا، درود پاک کے فضائل اور قرآن پاک کے فضائل پڑھنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ازواج مطہرات کی زندگی پر جو حالات گزرے وہ سچے واقعے۔ روزانہ آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ رات سے ہم قرآن پاک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذکر اللہ کا کرتا جا، شکر الحمد پڑھتا جا اور چلتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، حق تعالی شان اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند مرتبہ کرتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق شان تعالی دنیا و آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے لیں گے۔ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، نجات ہے اور ہر قسم کی آسانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے یہ بھی معزون ثابت ہوا کہ ایک جگہ ارشاد ہے، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر۔ حق تعالی شان اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق کاری ہوں گے۔ بہت بعض مشائخ سے حیا میں نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو۔ دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم پر اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء نے معقول کیا کہ آدمی تلاوت کرتا ہے تو خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف میں پڑھتا ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، خود ظلم اس کی وجہ سے ہے، اس میں وعید داخل ہوئی ہے۔ اس طرح پڑھتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق دیں اور حرف بحرف پڑھنے کی صحیح صحیح توفیق دیں، کیونکہ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک میں ایسی ایسی صورتیں بتائی گئی ہیں جس کا پڑھنا اس جہاں میں جائز حاجات کو پورا کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، پورا کا پورا اس کا عمل کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی جائز حاجات پورے کریں گے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور زندگی میں ہی جنت کا مقام دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی، ایک کلام پاک کے جھگڑے گا بندوں سے، قرآن پاک کے لیے زہر ہے وہ باطن، دوسری چیز امانت، تیسری رشتہ داری جو پکارے گی جس میں شخص نے مجھ کو جوڑا، اللہ اس پر اپنی رحمت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک اس طرح پڑھیں کہ آپ کے ہر لفظ میں پوری طرح سمجھ آتی جائے کہ ہم اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میرے
میرے پیارے ہم وطنوں، مسلمانوں، پوری امت مسلمان کے پیارے پیارے امتیوں، میری بات کو غور سے سنا کرو۔ اس میں بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وظائفوں سے اور حدیث کی کتابوں سے لے کر آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنا توفیق فرمائے۔ قرآن شریف کے زہر اور باطل ہونے کا مطلب زہر یہ ہے کہ ایک زہری معنی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو سمجھے سوچے، قرآن پاک میں حرف بحرف سمجھاتا جاتا ہے۔ اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس شخص سے خطا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں خطائیں سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو روزانہ کرتے ہیں، اللہ پاک محمد مصطفیٰ کے طفیل ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔ ہم پر عذاب نہ ڈال جس طرح تو نے پہلے قوموں پر ڈالے تھے۔ ہمیں ایسا راستہ چن کے دے دے جس پہ تیری رحمتی رحمت ہو، تیرے محمد مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، گزارش دوبارہ سن لیجئے، میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اپنے بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔